بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس دہم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الدرس السادس با سورۃ الاحزاب آیات 59 تا 68 کے مطالعے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے التمارین اور سوال لیں گے۔ السوال الاول، اس سبق کی آیات میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں اور اس کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے؟ تو یہاں سے پہلے سوال کا جواب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو وہ اپنے منہ پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ اچھا، یہ یہاں سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے، آیت نمبر 53، اور وہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان آپ مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شبہ دور فرمایا اور اس آیت میں فرمایا کہ نہ صرف ازواج مطہرات بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور نساء المؤمنین تمام مسلمانوں کی عورتیں، ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت وہ گھر سے باہر نکلیں تو وہ جلباب کہا جاتا ہے بڑی چادر، بڑی چادر کو اپنے بدن کے اوپر لپیٹ لیں جو ان کے بدن کو ڈھانپ لے۔ تو یہ حکم سب کے لیے دے دیا گیا اس آیت کے اندر۔ آگے فرمایا، حکمت بیان فرمائی کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کہ یہ شریف گھرانوں کی خواتین کی ایک شناخت تھی کہ جب وہ باہر نکلتی ہیں تو اپنے آپ کو سنبھال کے نکلتی ہیں تاکہ کسی لچے لفنگے گنڈے بدماش کو ان کے اوپر آواز کسنے کا موقع نہ مل سکے۔ تو یہاں تک ہوا پہلے سوال کا جواب۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ السوال الثانی، ان آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں کیا وعید سنائی گئی ہے؟ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ، اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، بری بری خبریں جو مدینے میں اڑاتے ہیں یا اپنے کردار سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں آپ کے پڑوس میں یہ نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ تو وہ لوگ جو کہ منافق تھے، ان کا کام تھا کہ یہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے خواتین کو چھیڑنے کا، اور طرح طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں۔ تو انتہائی بری سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے، بڑی غلط تربیت ان کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ٹھیک نہ ہوئے تو امن عامہ کو برقرار رکھنے کے لیے اور خواتین کی عزت کی حفاظت کی خاطر ہم آپ کو قانون نافذ کرنے کا حکم دیں گے، ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، اور پھر ان کا یہ حشر ہوگا کہ یہ مجبوراً مدینہ سے یہ بھاگنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ فرمایا ملعونین، لعنت کیے ہوئے ہیں، ان پر رب تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں، جہاں بھی یہ ملیں، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کر دیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ان کو، اگر تم باز نہ آئے تو پھر
آپ کا یہ حشر ہوگا. منافقین کو فرمایا کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اور خواتین کی عزت و عصمت کی حفاظت کے حوالے سے یہ آیت بڑی بہترین ہے. اور جو لوگ خواتین کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، آواز کستے ہیں، یا کسی بھی طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے یہ آیت بڑی وارننگ ہے. یہاں تک پہنچ کر دوسرے سوال کا جواب مکمل ہوا. سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں. یعنی پہلے بھی جو شرارتی تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. اور آج بھی اگر شرعی قوانین نافذ ہو جائیں، یہ سزائیں نافذ ہو جائیں، تو جتنے غنڈے ہیں یہ سب کے سب گلیوں سے، راستوں سے، بازاروں سے غائب ہو جائیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پائیں گے. یہاں سے تیسرا سوال ہم لیں گے. السوال الثالث، قرآن حکیم کی ان آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ تو یہاں سے یہ ہے جواب. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں کہ وہ کب ہوگی. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ پکی بات ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، کسی کو معلوم نہیں. اتنا تو اجمالی طور پر سب جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، مگر کس سن میں آئے گی، کس تاریخ میں آئے گی اور وقت کیا ہوگا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن مرنے کی گھڑی، مرنے کا دن، یہ ہم لوگ نہیں جانتے. اور اسی میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے، ورنہ دنیا کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے. تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بتلایا؟ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ شاہد کہ وہ قریبی ہو. وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا. إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور ان کے لیے بڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. سعیر اس آگ کو کہا جاتا ہے جس میں سے شعلیں، لپٹیں نکل رہی ہوں. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے. کافروں کو دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہ اس میں کوئی بھی اپنے لیے حمایتی نہیں پائیں گے کہ کوئی ان کی زبانی حمایت کرے، اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے کہ عملی طور پر ان کی کوئی مدد کرے، دوزخ سے نکال لے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کر کے آگ میں پھینکے جائیں گے. کافر جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آئیں گے تو ان کے سر نیچے ہوں گے اور ٹانگیں اوپر ہوں گی. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور وہ کہیں گے کہ افسوس ہمیں اپنے اوپر کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. مگر اس وقت کا افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس سے ان کی سزا میں بالکل بھی کمی نہیں ہوگی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اور کہیں گے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑے سرداروں کا، بڑے لوگوں کا کہا مانا، انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اور اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. اب یہ وہاں پر اپنے سربراہوں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے، ہماری آیات نہیں آئی تھیں، اور کیا تمہیں قیامت کے دن سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ تو تم نے کیوں نہیں اپنی عقل استعمال کی؟ نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، تو یہ کہیں گے کہ واقعتاً ہم نے اپنی عقل بھی استعمال نہیں کی، ہم نے پیغمبروں کی بات بھی نہیں سنی، اسی وجہ سے آج ہم سعیر یعنی شعلوں والی آگ کے مستحق ہوئے. یہاں تک پہنچ کر ہمارا سبق ہوا مکمل. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس کے اوپر کومنٹ کریں.
اور ہمیں اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔